اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ حشام بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ام المؤمنین آپ ہمیں حضور کے اخلاق کے بارے میں تو کچھ بتائیے۔ تو ام المؤمنین نے پوچھا کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ کہا کیوں نہیں، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور کا اخلاق قرآن تھا کہ جن تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ ان پر عمل کرتے تھے، اور جن تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے آپ ان سے باز رہتے تھے۔ اور قرآن مجید پر تو عمل کرنا میرے آقا کی فطرت تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن مجید کی عملی تصویر تھی۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جامع معنی عبارت میں بیان کیا جائے تو قرآن مجید کی آیات ہیں، اور اگر قرآن مجید کی آیات کو انسانی پیکر میں ڈھالا جائے تو وہ پیکر مصطفیٰ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھی اور فرمایا حضور کا اخلاق سب سے اچھا تھا۔ آپ کو صحابہ اور اہل بیت میں سے جو بھی بلاتا آپ فرماتے لبیک۔ جو بھی عمدہ اخلاق تھے وہ سب کے سب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پائے جاتے تھے۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی لیکن آپ نے مجھ سے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا ما سوا جہاد فی سبیل اللہ کے، کہ جب جہاد کی بات آتی تو میرے آقا خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد فساد ہے، میں نے کہا جہاد فساد نہیں، یہ فسادوں کا علاج ہے۔ اور ام المؤمنین آگے فرماتی ہیں کہ حضور نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا اور نہیں کسی عورت کو مارا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور اس آیت میں لفظ علا کا بھی ذکر ہے، تو یہ علا فوقیت اور بلندی کے لیے آتا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص گھوڑے پر سوار ہے، اور جو سواری ہوتی ہے وہ سوار کے تابع ہوتی ہے۔ سوار جس طرف سواری کی بانگوں کو موڑ دیتا ہے سواری اس طرف چل پڑتی ہے۔ سو اس آیت کا معنی ہے کہ آپ خلق کی عظمتوں پر فائق اور سوار ہیں، آپ جس طرف خلق کی بانگوں کو موڑ دیتے ہیں وہ خلق عظیم ہو جاتا ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے، کوئی عظیم کام کرے تو وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ تو یوں لوگ اپنے اچھے اور عظیم ہونے میں اچھائی اور عظمت کے تابع ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا کا معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اپنے عظیم ہونے میں خلق عظیم کے تابع نہیں ہیں، بلکہ خلق اپنے عظیم ہونے میں آپ کے فعل کے تابع ہے۔ آپ دیکھیں میرے آقا نے پہلے نماز میں منہ کیا مسجد اقصی کی طرف تو وہ فعل عبادت ہو گیا، اور اس کے بعد پھر میرے آقا نے نماز میں منہ کیا بیت اللہ شریف کی طرف تو وہ فعل عبادت ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس وقت میرے آقا مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس وقت اگر کوئی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تو اس کا فعل عبادت ہوتا؟ یا اب اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کا فعل عبادت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ فی نفس ہی نہ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے نہ مسجد اقصی کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے۔ عظمت تو آپ کی فعل میں ہے، عظمت تو آپ کے فعل اور اس فعل کی ابتدا میں ہے کہ جس طرح میرے آقا نے کیا اگر ہم اس طرح کریں گے تو عظمت اس میں ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنا بھی عبادت ہے،
نماز پڑھنا بھی عظمت ہے، لیکن جن اوقات میں میرے آقا نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اگر ہم ان اوقات میں نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح حج کرنا بھی عبادت ہے، لیکن جس دن میرے آقا نے حج کیا ہے، اگر ہم اس دن حج کریں گے تو حج ہوگا، اگر اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں حج کریں گے تو وہ حج نہیں ہوگا۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ فی نفس ہی کسی عبادت میں عظمت نہیں ہے، اس میں عظمت تب ہوگی جب آپ کے فعل اور آپ کے طریقے کے موافق انجام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی تو نہیں کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ آپ دیکھیں ہر عبادت میں اصل چیز آپ کی اتباع ہے، اس میں عظمت تب ہوگی جب آپ کے طریقے اور آپ کے فعل کے موافق انجام دیا جائے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس آیت میں اللہ ذکر کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ جس طرح سوار سواری پر سوار ہوتا ہے، اسی طرح آپ خلق کی عظمتوں پر فائق اور سوار ہیں، اور جس طرح سواری سوار کے تابع ہوتی ہے، اسی طرح خلق اپنے عظیم ہونے میں آپ کے فعل کے تابع ہے۔ دوسرے لوگ نیک ہونے میں نیکی کے تابع ہوتے ہیں، میرے آقا اپنے نیک ہونے میں نیکی کے تابع نہیں ہے، بلکہ نیکی ہونے میں آپ کے فعل کے تابع ہے۔ اور اس معنی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر واضح کر دیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔